رسول اللہ فرمائیے الرحمن الرحیم. کل کا درس حل ہو گیا ہے. دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین المفعول معہ. آج ہماری بحث مفاعل خمسہ میں سے آخری مفعول ہے، اور اس آخری کو آخر میں کیوں لائے ہیں اس کی وجہ، اور خود مفعول معہ کے عامل کے بارے میں اور اس کی پوری تفصیل بیان فرمائیں گے. المفعول معہ الذی یفعل معہ ينصب تال الواو مفعولا معه في نحو السير والطريق مسرعا. ينصب تال الواو، واو کے پیچھے والے کو نصب دیا جائے گا. واو کے جیسے جئت وزیدن مثلا، واو کے بعد والے کو پیچھے والے کو نصب دیا جائے گا مفعولا معه، در حال ہے کہ اس کو مفعول معه قرار دیتے ہوئے فی نحو السير والطريق مسرعا. جیسی اس مثال میں سیری، تم ایک عورت سیر کر لو، سیری ہے نا یا کے ساتھ، تم ایک عورت سیر کرو، والطریق مسرع، اور راستے کے ساتھ، مسرعتن در حال کی سرعت کے ساتھ، جلدی میں تیزی کے ساتھ سیر کر لو. پس یہاں ہماری شاعر کے ساتھ سیری فعل و فاعل ہے، والطریقہ یہ مفعول معہ ہے راستے کے ساتھ. تو اب یہاں والطریقہ کو نصب دیا ہے مفعول معہ کی بنا پر. اب یہ مفعول معہ کو نصب کون دیتا ہے؟ کہا تو دیگر مفاعل کو تو ڈائریکٹ عامل دیتا تھا نا سائن ہے، لیکن اس کے بارے میں بحث کر رہے کہ اس کا عامل کون ہے. یہ کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے بیان کیا گیا کیونکہ دیگر مفاعل کے لیے بیچ میں کوئی واسطے کی ضرورت نہیں تھی. ڈائریکٹ مفعول اللہ، مفعول معہ وغیرہ کے لیے ضربتہ تعذیباً ڈائریکٹ ضربتہ ہم نے عمل کر لیا. سب کے لیے ایسا ہے، مفعول اللہ کے مفعول فی کے لیے جیسے مثال دیا امکس ہونا ڈائریکٹ عمل دیا نا. لیکن یہ واحد ہے مفعول معہ جس کے لیے جئت وزیدن بیچ میں ایک واو بھی شاد ہے، اس کے واسطے سے اس کو نصب دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے بھی اس کو مؤخر کیے ہیں کیونکہ یہ واسطے کے ذریعے سے ڈائریکٹ منصوب ہوتا ہے. نمبر 2 یہ ہے اب اس کا عامل کون ہے؟ یہ واو ہے یا جئت خود ہے جئت وزیدن میں عامل مفعول معہ کا، یا پھر یہ واو بمعنی معہ آتا ہے تو اس کا جو صاحبت خود ہے. تو اس میں کیا ہے؟ علماء میں اختلاف ہے. اس لیے فرما رہے بما من الفعل وشبہہ سبق ظن نصب. بما من الفعل یہ خبر مقدم ہے، ظن نصب مبتدا مؤخر ہے. یہ جو نصب ہے وزیدن والا نصب بما وہ ثابت ہے، بما متعلق ثابتون کہیں گے آپ ظن نصب کے لیے، ٹھیک. وہ نصب ثابت ہے بما من الفعل، اس سے جو فعل میں سے ہے، وشبہہ اور شبہ فعل میں سے، اس کے ذریعے سے ثابت ہے وہ نصب. سبقہ، اور وہ کہاں ہو؟ فعل و شبہ فعل مقدم ہو. سمجھ آیا سائن؟ وہ فعل یا شبہ فعل جئت وزیدن میں مثلا جئت خود ہے نا سائن، یا زید ذاہب و عمرن آپ لیں گے تو اس کا ناصب کون ہے؟ فعل اور شبہ فعل ہے جو اس مفعول معہ سے فعل ہے. لا بالواوی، ناظم کا یہ نظریہ اپنا بیان کرتے ہوئے شعر میں کہتے ہیں لا بالواوی، واو کے ذریعے سے وہ منصوب نہیں ہوتا ہے. فی القول الاحق، جو احق ترین، حق ترین، حقیقت ترین قول کے مطابق عامل عمل کرتا ہے. یہ باتیں ہو گئی ہیں. دیکھیں الخامس من المفاعیل المفعول معہ، 5واں مفاعل میں سے مفعول معہ ہے. وأخرہ عنہا، اور وأخرہ عنہا، اور اس کو اخرہ مصنف نے مؤخر کیا اس مفعول معہ کو عنہا ان مفاعل سے. مفاعل سے کس کو مؤخر کیا؟ کیوں؟ لاختلافہم فیہ هل هو قیاسی. اس کی وجہ یہ ہے علماء میں اختلاف ہے، علماء نحوین میں اختلاف ہونے کی وجہ سے فیہ اس مفعول معہ میں هل هو قیاسی، آیا یہ قیاسی ہے دون غیرہ یا اس کا غیر ہے، یا قیاسی نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے.
یعنی یہ قیاسی ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی اختلاف ہے۔ دوسری علت یہ ہے وَلِوُصُولِ الْعَامِلِ إِلَيْهِ، اور عامل کا پہنچنا ہے اس کی طرف، اس مفعول معاہ کی طرف، بِوَاسِطَةِ حَرْفٍ دُونَ غَيْرِهِ، یہ کسی حرف کے توسط سے عامل اس تک پہنچتا ہے، اس کے غیر میں ایسا ڈائریکٹ عامل پہنچتا ہے، تو ان دو چیزوں کی وجہ سے اس کو مؤخر کیا ہے۔ يُنْصَبُ اسم تَالِ الْوَاوِ الَّتِي بِمَعْنَى مَعَ، نصب دیا جائے گا اسم کو، وہ مفعول معاہ کو، تَالِ الْوَاوِ جو واو کے پیچھے ہو، الَّتِي بِمَعْنَى مَعَ وہ واو جو ماں کے معنی پر ہو۔ التالیۃ لجملۃ ذات فعل، فرماتے ہیں التالیۃ یہ صفت ہے واو کی، کون سا واو؟ فرماتے التالیۃ وہ واو جو پیچھے واقع ہو، وہ واو جو کس کے پیچھے واقع ہو؟ لجملۃ ذات فعل، جو خود ذات فعل جملے کے پیچھے واقع ہو۔ جیسے مثال دے دو، جئت وزیدن، جئت پورا ایک جملہ ہے نا سر، اس جملے کے پیچھے جو خود ذات فعل ہے، خود فعل ہے، اس کے بعد واو واقع، اس واو کے بعد کیا ہے؟ وہی ملا کے ہوتا ہے ہونا تو، لیکن واو واقع ہوتا ہے، پھر وہ منصوب کی بنا پر نصب ہوگا۔ ایک یہاں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تالیہ کہا ایک جملے کے بعد جو فعل پر منحصر ہو، اس کا عامل بیان کیا، ایک او یا اسم فیہ معناہ و حروفہ، یا ایک اسم کے پیچھے واقع ہوگا، وہ جملہ کیا ہوگا سائیں؟ یا اس کے جملے کے پیچھے واقع ہوگا ایک، یا ایک اسم کے پیچھے واقع ہوگا، وہ اسم کیا ہو؟ اس اسم میں فعل کے معنی اور حروف فعل موجود ہو، جیسے زید ذاہب و عمران، یہ ذاہب نے زید پر اعتماد کرتے ہوئے و عمران مفعول معاہ کو نصب دیا، تو یہ ذاہب کیا ہے؟ اسم ہے جس میں معنی فعل اور حروف فعل ذہابہ کے حروف بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہے اس کا عامل یا فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل ہوتا ہے، سمجھ آیا؟ یہ حروفہ اور معناہ کہہ کر یہ اس نے زا وغیرہ کو خارج کیا، جیسے زا اس میں اشارہ ہے نا، ہاذا، یہ زا بھی تو عمل کرتا تھا، کیونکہ اشیرو اور انبہو کے معنی پر آ کا عمل کرتا، یہ خارج کیا ہے، زا عامل نہیں بن سکتا ہے، کیوں؟ اس میں حروف اور فعل کا معنی حروف نہیں ہے، تو اس سے صرف اور صرف اس کا عامل بنے گا فعل یا اس میں، یعنی یا اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ شبہ فعل، یہ دو عامل ہوں گے۔ حال کونہ مفعولا معہ، در حال کی نصب دیا جائے گا اس واو کے پیچھے کو مفعول معہ کی بنا پر، در حال کہ اس کو مفعول معہ قرار دیتے ہوئے۔ وہ مثال ذالک موجود فی نحوی، اور اس کے لیے مثال موجود ہے اس مثال میں، مثلا سیری والطریق مسرعتا، بس یہاں سیری ایک جملہ فعلیہ ہے نا سر، جملے فعلیہ انشائیہ، تم ایک عورت سیر کرو، والطریقہ راستے کے ساتھ، مسرعتا در حالے کی سرعت میں، جلدی کے در حالت سرعت میں، تو یہاں والطریقہ ایک جملے کے پیچھے واقع ہو گیا۔ بما من الفعل وشبهه سبق النصب، یعنی وہ نصب ثابت ہے فعل سے، وشبہ اور شبہ فعل سے نصب ثابت ہوتا ہے، سبق، شرط یہ ہے کہ وہ کہاں ہو؟ پہلے ہو۔ اس سبق سے یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ مفعول معہ کا عامل کبھی بھی مؤخر نہیں ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیں مفعول معہ کبھی اپنے عامل پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے، یہ سبق کہ یہ بتانا چاہ رہا۔ لا بالواوی، واو کے ذریعے سے یہ منصوب نہیں ہوگا، فی قول الاحق، قول احق کی بنا پر، بالترجیح الذی نص علیہ سیبوئی، یہ وہ قول ترجیح ہے جس کے ذریعے سے کیا ہے، جس پر سیبوئی نے بھی نص لایا ہے، اس نے بھی کیا لایا ہے؟ نص لایا ہے کہ وہ اس کا عامل کون ہے؟ عامل کون ہے؟ فعل ہے، واو نہیں ہے۔ سیبوئی نے دلیل کیا لایا ہے؟ وہ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو عامل بننے میں قوی ترین عامل فعل ہے، اگر کسی جملے میں فعل کے ہوتے ہوئے کسی حرف کی باری نہیں آتی ہے، اب جیسے سیری و طریقہ مسیا،
بعض یہ کہتے ہیں کہ جی عامل فعل ہی ہے، 3 نظریات ہے اس میں، عامل سیری ہے، بعض کا نظریہ ہے نہیں جی یہ واو ہی ہے اس نے عمل کیا ہے، تو اس کو رد کر رہے ہیں کہ واو حرف ہے، حرف کی باری تب آتی جہاں کوئی فعل عامل قوی نہ ہو، تو یہ دلیل یہ دیتا ہے کہ عامل قوی کے ہوتے ہوئے کوئی واو عمل نہیں کرتا ہے۔ کتنے قول ہو گئے؟ 2 نظریے ہو گئے نا عامل کے۔ تیسرا نظریہ کیا ہے؟ یہ واو یہ صاحبتو کے جگہ پر ہے، صاحبہ سے زاربہ زاربتو، صاحبتو زیدن تھا اصل میں، جیتو وزیدن اصل میں کیا تھا؟ جیتو صاحبتو زیدن، یہ واو صاحبتو کے جگہ پر ہے۔ جس طرح مستثنا میں بھی ایسا تھا نا، جان القوم الا زیدن میں بھی 3 نظریات میں سے ایک نظریہ یہ تھا استثنیتو زیدن تھا، استثنیتو اس کے جگہ پر موجود ہے اللہ کے، وہ عامل ہے۔ بعد نے کہا تھا اللہ ہی عامل ہے، بعد میں کہا تھا ما قبل عامل ہے۔ تو بس یہ دونوں تقریباً نظریات کے لحاظ سے مستثنا اور مفعول ما عامل کے حوالے سے 3 نظریات ہے، ہو گیا۔ اب دیکھو اس قول کو سیبوئی نے بھی کہا میں ترجیح دیا، وہ اس کی ترجیح کی دلیل کیا تھی؟ فعل کے ہوتے ہوئے حرف عمل نہیں کرتا ہے۔ وقال الجرجانی، اور آپ کے آغا گرگانی نے کہا ہے، کون سا؟ جس نے عوامل لکھا ہے، عبد القادر جرجانی فرماتے بالواوی، اس نے کہا واو ہی عمل کرتا ہے، اور یہ قول ضعیف ہے بیچارے کا، کیونکہ وہ گرگان کا تھا نا، گاپ عربی میں نہیں آنے سے جرجان بنانا پڑا، اسی وجہ سے، کیوں اس نے واو کے ذریعے سے۔ والزجاج، اور کیا ہے تیسرا نظریہ زجاج کا ہے، بفعل مضمر، زجاج کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک فعل کو تقدیر میں رکھتا ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ صاحبتو ہے، یعنی واو بھی معنی صحبت سے ہے نا صحیح، تو وہ فرماتے جئتو و زیدن ہے تو جئتو صاحبتو زیدن ہے، اس کے ذریعے شامل۔ وفہم من قولہ، اور جانا گیا مصنف کے قول سے، سبقہ، مصنف نے سبقہ جو لایا نا صحیح، عامل مقدم ہو کہا، اس سے جانا گیا کہ انہ لا یتقدم علیہ، اس پر کیا ہے؟ مقدم لا یتقدم علیہ، یعنی اس عامل پر مفعول مع مقدم نہیں ہوتا ہے۔ انہو ہو کی ضمیر لوٹا مفعول مع کی طرف، وہ مفعول مع کیا؟ لا یتقدم علیہ، اس عامل پر مقدم نہیں ہوتا ہے۔ وہو کذالک بلا خلاف، اور اس کے بارے میں بھی علماء کے درمیان کوئی اختلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 2 چیزوں میں اختلاف نہیں ہے، مثلا وصول کے ذریعے سے عامل کسی واو کے ذریعے سے پہنچنے میں اختلاف نہیں ہے، نمبر 2 اس کے عامل پر مقدم نہ ہونے کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، لیکن خود عامل کے بارے میں اختلاف ہے۔ وَإِن قُلْتَ، اب تیسرا شعر فرما رہے ہیں، وَبَعْدَ مَسْتِفْهَامٍ أَوْ كَيْفَ نَصَبَ بِفِعْلِ كَوْنِ مُضْمَرٍ بَعْضُ الْعَرَبِ، یہاں ایک اشکال بھی کر رہے ہیں اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابھی مصنف نے اوپر ناظم نے کہا مفعول مع کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا عامل مقدم ہو، فعل ہو یا شبہ ہو، کہا نا سن۔ اب کچھ مثالیں دے رہے ہیں، اور یہاں یہ فرماتے ہیں وَبَعْدَ مَسْتِفْهَامٍ، اور استفہام کے بعد، ما استفہامیہ کے بعد، او کیفا، وبعد ما استفہام، فرماتے ہیں ما کے بعد، ہاں، اور اس چیز کے بعد جو استفہام ہو، او کیفا یا کیفا کے بعد، ہاں، ان دونوں بعد ما استفہام او کیفا، ما جو استفہام ہے اس کے اور کیفا کے بعد نصبہ منصوب واقع ہوا ہے، یعنی ما استفہامیہ اور کیفا کے بعد کیا ہے؟ ان 2 کے بعد منصوب ہوتے ہوئے نظر آیا ہے، یعنی وہاں کوئی فعل ظاہری نظر نہیں آتا ہے۔ اوپر ناظم نے کہا تھا نا صحیح، اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ فعل ہونا چاہیے، تو یہاں پر ہم بعد ما استفہام او کیفا، ما استفہامیہ اور کیفا استفہامیہ کے بعد بھی منصوب واقع ہوا ہے، تو وہ کیوں ہے؟ کہا تو جواب دے رہے بفعل کون مضمر بعض العرب، بعض عرب والوں نے کہا ہے کہ وہاں فعل تقدیر میں ہے، مضمر میں ہے، ظاہر میں نہیں ہے، ہو گیا، جواب بھی دے دیا۔ دیکھو وَإِن قُلْتَ قَدْ رُوِيَ النَّصْبُ، اگر کہا جائے کہ بھائی بتاتی روایت کیا یا نصب کو بھی بعد ما استفہام او کیفا،
ما استفہامیہ اور کیف استفہامیہ کے بعد بھی نہ ہو ما انت و زیدن آپ زید کے ساتھ وکیف انت و قصعۃ من سرید کیسے آپ قصعۃ کہتے پیالی کے ساتھ من سرید آپ گوشت کی پیالی کے ساتھ یعنی کوئی شخص آپ گوشت کی شوربہ کے پیالی کے ساتھ ہیں تو وہ کہتے آپ اور آپ گوشت کی پیالی کے ساتھ یہاں کیسے یعنی کہاں سے لایا ہے یہ کون سی آپ کی ساس ہے تو یہاں کہنے کا مقصد کیا ہے صحیح تو اس جگہ پر یہاں وزیدن مفعول ما ہے ما انت میں کوئی فعل نہیں ہے یا شبہ فعل نہیں ہے وکیف انت وقصعۃ مفعول ما ہے لیکن کیف انت میں کوئی فعل نظر نہیں آ رہا ہے پھر بھی مفعول ما ہے کہا تو جواب دے رہے فبطل اور یہ بھی فرما رہے فبطل ما قرر من انه لا بد ان يسبقه فعل او شبه پس باطل ہوا وہ چیز جس کو بیان کیا تھا مصنف نے کہ ضروری ہے کہا تھا کہ اس سے پہلے ایک فعل ہو یا شبہ فعل ہو وہ نظریہ باطل ہوا کا دفل جواب بس اس کا جواب دے رہے کہ ان اکثرهم يرفعه اکثر علماء نے تو اس کو رفع کے ساتھ پڑھے ہیں کیف انت وقصعۃ اور وزیدن پڑھا ہے لیکن وقد نصب هذا اور بتحقیق نصب بھی دیے ہیں اس کو بفعل من کون مضمر بعض العرب بعض عرب والوں نے ایک فعل کو تقدیر میں رکھا وہ کونن ہے وہ کون سا ہے کانا مادہ کانا سے فعل کون کو ضمن میں رکھا ہے فتقدیر ہو پس اس کا تقدیر میں یوں رکھتے ما تکون وزیدن ما انت وزیدن اصل میں کیا تھا ما تکون وزیدن اور وکیف تکون وقصعۃ من سرید اس طرح تک کون مادے کو تقدیر میں رکھ کے اس کا جواب دے دیے اب ایک شعر فرما رہا والعطف یمکن بلا ضعف احق اور یہاں چونکہ چار قسم کے اس میں چار وہ ہے نا صحیح اقسام ہے مفعول ما میں ایک مرتبہ واجب النصب جیت وزیدن ایک مرتبہ ترجیح النصب ایک مرتبہ واجب العطف ایک مرتبہ ترجیح العطف چار صورتیں بنتی ہے اب تک تو ہم پڑھتے ہوئے آج سیری و طریقہ جیت وزیدن والعطف یمکن اور عطف اگر ممکن ہو بلا ضعف بغیر کسی ضعف کے تو احق تو عطف ہی زیادہ حقدار ہے لیکن جیت وزیدن میں آپ عطف نہیں کر سکتے ہیں تو ضمیر پر اس میں ظاہر کو عطف نہیں کر سکتے ہیں ضمیر پر چونکہ ضمیر ضعیف ہے ایک چھوٹی سی گاڑی پہ ٹرک کو لے جائیں ٹرک خراب ہونے سے وہ لے جا سکتے ہیں نہیں لے جا سکتے تو اس طرح یہاں بھی وہ ضعیف ہے ضعیف پر عطف نہیں کر سکتے والنصب مختار لدى ضعف النصب اور نصب کو اختیار کیا گیا ہے کب لدى ضعف النصب نصب ضعیف ہو تو نصب کو اختیار کیا گیا ہے اور اگر نصب دینا ضعیف ہو تو پھر عطف کرنا حق ہے سمجھ آیا حل ہوا نہیں ہوا والعطف یمکن بلا ضعف احق عطف احق کو عطف مبتدا احق کو خبر زیادہ حقدار ہے عطف کب یمکن بلا ضعف اگر بغیر ضعف کے عطف ممکن ہو تو نصب دینے سے عطف بہتر ہے ایک والنصب اور اب نصب کو مختار اختیار کیا گیا ہے کب لدى ضعف النسق جب نسق ضعیف ہو عطف کرنا ضعیف ہو جیسے جیتو وزیدن میں وزیدن کو تو پر عطف کرنا ضعیف ہے نا وزیدن اس صورت میں آپ نصب دے دو ورنہ عطف ہی بہتر ہے اچھا والعطف یمکن بلا ضعف فیہ اور عطف اگر ممکن ہو بغیر کسی ضعف کے ساتھ فیہ احق من النصب نصب سے وہ زیادہ حقدار ہے علی المفعولیت مفعولیت کی بنا پر نصب دینے سے عطف کرنا ہی زیادہ بہتر نہ ہو کنت انا وزید کالاخوین میں یعنی میں اور زید دونوں بھائیوں کی طرح ہے بس یہاں کنتو کے بعد انا تاکید لانے کے بعد تو کے لیے تاکید لانے کے بعد یہ تو بھی قوی بن جاتا ہے جب قوی بنے تو زیدون کو عطف کرنا کوئی حرج نہیں ہے وزیدان بھی پڑھ سکتے لیکن زیدون پڑھنا زیادہ بہتر ہے والنصب علی المفعولیت مختار عند المصنف مصنف کے نصب بھی مختار ہے کب لدى ضعف عطف النسق عطف نسق اگر ضعیف ہو نہ ہو جیسے جئت وزیدن بس یہاں نصب بہتر ہے ان کے نزدیک کیوں جئت وزیدن جائز تو ہے
لیکن ضعیف ہے. وَأَوْجَبَهُ السَّرَافِي بِنَاءً عَلَى قَاعِدَتِهِ، اور سیرافی نے واجب قرار دیا ہے بناءً علی، واجب قرار دیا ہے جیتو وزیدن کو، یعنی وہ جائز ہی نہیں سمجھتا جیتو وزیدن. مصنف کے نزدیک جائز تو ہے لیکن ضعیف ہے. سیرافی کہتا ہے جیتو وزیدن ہی واجب ہے، رفع آپ نہیں دے سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی خاص دلیل نہیں دے رہا ہے. وہ فرما رہا ان کل ثان کان مؤثرا للاول، فرماتے ثانی ہمیشہ مؤثر بنتا ہے، ای مؤثر سے مراد مسببا لہو، ثانی مسبب بنتا ہے اول کے لیے. یعنی جئت وزیدن میں کیا ہے؟ میں آیا زید کے ساتھ، میرا آنا سبب بنا زید کے لیے، میں نہیں آیا تو زید نہ آتے. تو کون سبب بنا؟ اول سبب بنتا ہے کس کے لیے؟ ثانی کے لیے. تو وہ سیرافی فرماتے ہیں جو اول سبب بن جائے ثانی کے لیے تو وہ مسبب کو نصب دے دو، نصب واجب ہے کہا ہے. کوئی بھی ثانی مسبب بن جائے تو نصب دینا واجب ہے کہا ہے. یہ درست نہیں ہے. اس کا نظریہ ہے ایسا، سبب ہے تو سبب ہے تو لا يجوز فيه الا النصب. تو وہ فرماتے جب مسبب ہو تو یہاں جائز نہیں ہے مگر نصب ہے کہا ہے. اس قول کا وہ فرماتے جئت وزیدن میں اصل میں یوں تھا کہہ رہے جئت وزیدن معنی ہو، اس کا معنی کنت السبب فی مجیئہ، میں سبب بنا اس کے آنے میں. تو وہ فرماتے ہیں جب ایسا مسبب بنے تو وزیدن کو لا يجوز الا النصب. ان کا نظریہ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے مگر، لیکن اس کو شرحات میں فرمایا ھذا الاستدلال موہون جدا، یہ جو دلیل کیا ہے؟ موہون وہن ہے، غلط ہے، یہ دلیل صحیح نہیں ہے. سیرافی کی طرف پلٹا دو اس کو. آخری شعر فرماتا والنصب، اور نصب دینا ہے ان لم یجوز العطف، اور اگر عطف کرنا جائز نہ ہو تو وہاں نصب دے دو. یجب واجب ہے، والنصب یجب، نصب کب؟ اگر عطف جائز ہی نہ ہو. او اعتقد اضمار عامل تصب، یا آپ عقیدہ رکھو ایک عامل کو تقدیر میں رکھتے ہوئے تو تصب، پھر آپ درست پائیں گے، آپ پھر صحیح پائیں گے. یعنی دو چیزیں، نصب دے دو کب؟ اگر عطف جائز نہیں ہے تو یا تو نصب دینا واجب ہے، یا تو ایک اور فعل کو تقدیر میں رکھ کر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے نصب دلاؤ. وہ کہاں مثال دے رہے ہیں وہاں سمجھ آئے گا. فرمانے والنصب علی المفعولیت، نصب دے دو مفعولیت کی بنا پر کب؟ ان امکن، اگر نصب ممکن ہو تو نصب ہی دے دو. ولم یجوز العطف لمانع، اور عطف کرنا جائز نہ ہو کسی بھی معنی کی وجہ سے تو یجب، تو اس صورت میں نصب واجب ہے. نہ ہو چونکہ والنصب یجب متخبر نہ ہو ما لک وزیدن. بس یہاں کیا ہے؟ ما لک وزیدن میں کیا ہے؟ لکا پر عطف کرنے کی صورت میں وزیدن وزیدین نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ مجرور پر عطف کریں گے تو لام کو تکرار کرنا واجب ہے. جب واجب ہے تو یا تو ما اللہ کا والی زیدین پڑھنا ہوگا، نہیں تو وزیدین پڑھنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے تو کیوں؟ اگر آپ جر دینا چاہیں تو اس کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نصب دینا ہے تو اس کے قانون کو آپ جر بھی دے رہے ہیں، جر دے کے وہ جو اس کے مطابق بھی لام بھی نہیں لا رہے، تو پھر یہ درست نہیں ہے. تو اس مورد پر کیا کرنا ہے؟ ما لگا وزیدن نصب دینا واجب ہے، بالنصب نصب دینا ہے. کیوں؟ لیا نعطف علی الکاف لا یجوز، عطف کرنا کاف پر جائز نہیں ہے. پہلے تو ویسے ہی ضمیر پر ظاہر کو عطف کرنا جائز نہیں تھا نا سائن. اور کیوں؟ اذ لا یعطف علی ضمیر الجر، کیونکہ عطف نہیں کیا جاتا ضمیر جار پر الا باعادۃ الجار، مگر جار کو اعادہ. تو یہاں دو چیزیں خرابیاں پیدا ہوتی، ایک تو ضمیر پر عطف کرنا ہی درست یعنی ترجیح نہیں ہے، جائز تو ہے لیکن ترجیح نہیں. نمبر دو اعادہ بھی نہیں ہے. قالہ فی شرح الکافیہ، اس کو کتاب شرح کافیہ میں مصنف نے کہا ہے. وسعت فی باب العطف اختیار جوازہ، لیکن عنقریب آئے گا عطف کے باب میں بحث میں کہ انہوں نے مصنف کے نزدیک جائز ہے، جواز کو اختیار کیا ہے، عطف کرنا جواز ہے کہا ہے. او اعتقد، یا آپ نصب دے دو، یا او اعتقد، یا پھر آپ عقیدہ رکھو
اذا لم يمكن نصب اگر نصب ممکن نہ ہو تو علی المفعولیت کی بنا پر نصب بھی ممکن نہ ہو تو اضمار عامل ناصب لہو تصب، تو کسی عامل کو تقدیر میں رکھتے ہوئے اس کے ذریعے سے نصب دے دو تو تصب، پھر آپ صحیح پائیں گے۔ کیا مطلب؟ یہاں فرماتے عطف بھی جائز نہیں ہوا، فرض کرو، اور پھر نصب بھی جائز نہیں ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ کسی اور فعل کو تقدیر میں رکھ اس کے ذریعے سے اس کو نصب دلاؤ، جیسے نحو علفتھا طبنا وماء باردا حتی شتت حمالۃ عیناہا، فرمایا علفتھا طبنا، میں نے اس ناقے کو کھلایا، طبنا گاس کھلایا۔ اب یہاں وماء باردا پانی کے ساتھ کھلایا، وماء باردا آپ اس کو عطف نہیں کر سکتے، وماء کہا تو میں نے اس کو گاس کھلایا اور پانی بھی کھلایا، ایسا صحیح ہے؟ پانی پلاتے ہیں یا کھلاتے ہیں؟ فارسی میں تو بخور دونوں کے لیے کہتے ہیں، لیکن یہ فارسی نہیں ہے، عربی ہے، ہاں آپ بخور نان بخور، فارسی میں اس طرح ہے نا، اس لیے وہ عجم ہے، لیکن عربی میں کیا ہے؟ میں نے گاس کھلایا ناقے کو، وماء باردن اگر عطف کریں گے تو کیا ہوگا؟ پانی بھی کھلایا، تو عطف بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ آپ مفعول ما بھی نہیں لے سکتے ہیں، کیوں؟ علفتھا طبنا وماء باردن میں یہ ہوگا میں نے گاس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ کھلایا، ساتھ تو کھلاتے نہیں ہے، پہلے گاس دیتے پھر پانی دیتے، وہ دونوں مکس کر کے ہوتا نہیں ہے، تو اس کو مفعول ما بھی لینا درست نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایسی صورت میں فرماتے علفتھا طبنا وسقیتھا ماء باردا، اس طرح سقیتھا کو اور میں نے ٹھنڈا پانی اس کو پلایا، سقیتھا لینا پڑے گا، ہو گیا، اس کے ذریعے سے اس کو نصب دیں گے۔ یہاں تک حل ہو گیا صحیح۔ تتمتن، یہاں ایک تتمہ ہے متمتن کے معنی پر، اسی بحث میں ایک تتمہ یعنی اس کی دم کو کہتے ہیں، آخری زبدۃ المحض ہے، آخری بات۔ فرماتے ہیں یجب العطف، عطف واجب ہے، ان لم یجوز النصب، اگر نصب واجب، نصب جائز نہ ہو، اگر نصب جائز نہ ہو تو عطف واجب ہے۔ ایک ایسا مورد ہے عطف واجب، جیسے نہ ہو تشارک زید و عمر، شریک ہوئے زید اور عمر، یہاں کیوں واجب ہے؟ وہ عمران نہیں کہہ سکتے، کیوں صحیح؟ کیونکہ باب تفاعل دکس کے لیے نا دونوں فاعل چاہتا ہے نا، اس لیے وہاں نصب نہیں دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ لافتقار ہی الفاعلین، کیونکہ یہ محتاج ہے دو، تو پس یہاں تشارک زید و عمر اس مثال میں فقط آپ رفع دے سکتے، عطف کر سکتے، عطف واجب ہے، نصب نہیں دے سکتے۔ ایک فالاقسام حینئذ اربعۃ، پس پتہ چلا کہ بس یہ کل اقسام یہاں کتنے ہیں؟ کیا ہے؟ راجع العطف، پہلے یہ ہے ترجیح العطف ہے، ترجیح العطف کہاں ہے؟ جئت انا و زید وغیرہ میں، وہاں تو واجب ہے، جئت انا و زید کل اخوین نہیں کہا اوپر، وہاں ترجیح ہے، رفع ہے، چونکہ کنتو تو کے لیے انا کو تاکید لایا تو ترجیح ہے، رفع ہے۔ وہ واجب ہو، اور ایک مطلب واجب عاطف ہے، وہ واجب العاطف ہے، واجب عاطف کے لیے کیا مثال دیا ہے؟ تشارک زید و عمر، یہ دو صورت ہے۔ وہ راجع النصب، راجع ہے نصب کے لیے مثال دے دو، جئت و زیدن، بہت اچھا۔ وہ واجب ہو، اور واجب ہے نصب کے لیے مثال دے دو، واجب ہے نصب کے لیے، ہاں جئت و زیدن تو ترجیح نصب ہو گیا، واجب ہے نصب کے لیے ما لک و زیدن، ما لک و زیدن، وہاں واجب النصب ہے، ہو گیا، یہاں تک ہو گیا۔ وہذا خاتمۃ المفاعل، اور یہ مفاعل کا کیا ہے؟ اختتامیہ ہے۔ وہ عقبہ المصنف، اور مصنف نے پیچھے لے آیا ہے، اس کے پیچھے لے آیا ہے بما ہوا مفعول فی المعنی، اس کو بھی سال لایا ہے ان مفاعل خمسہ کے ساتھ جو معنی میں مفعول ہے، وہ کیا ہے؟ فقال الاستثناء، پھر مصنف نے اس کو کہا کہ وہ کیا ہے؟ جو معنی میں مفعول ہے وہ استثناء ہے، اس کو اس کے پیچھے لایا۔ کیوں لایا؟ کیونکہ فرض کرو جان القوم الا زیدن ہے، تو یہ زیدن کہتے تو مستثنیٰ ہے،
الا حرف استثناء قوم مستثنا منہ ہے نا صحیح، لیکن در حقیقت کیا ہے؟ جان القوم استثنیت زیدن ہے، تو استثنیت کے لیے مفعول ہے در حقیقت میں. جب مفعول ہے تو اب ان مفاعل کے پیچھے اس کو لے کے آئے ہیں جو معنی میں کیا ہے؟ مفعول ہے، لیکن ٹوپی پہنا کے اس کو مستثنا بنایا گیا ہے مفعول ہے، اس کو لے کے آئے ہیں. تو اس کے لیے فرماتے استثناء کی تعریف کیا ہے؟ وہ اخراج باللہ. استثناء اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ذریعے سے خارج کرنا ہے، او احدا اخواتہا، یا ان دونوں میں سے کسی، ان کے نظائر میں سے کسی ایک کے ذریعے سے خارج کرنا ہے. یعنی اس کے نظائر کون کون سے؟ اللہ کے نظائر جن کے ذریعے سے استثناء کیا جاتا ہے. اللہ کے خلا، حاشا، ادا اور غیر ہے، لیسا ہے، لا یکونو ہے، یہ سب کیا ہے؟ سوا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ان کے ذریعے سے خارج کیا جاتا ہے. حقیقتاً یا تو ان کے ذریعے سے استثناء حقیقی کی جاتی ہے. حقیقتاً کے لیے مثال دے، جان القوم الا زیدن، مثلا اکرم الرجال الا زیدن، عزت کرو رجال کی الا زیدن، سوائے زید کی نہیں کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ دیر سے کلاس میں آتا ہے، اس کی اکرام نہیں کرو. تو اب یہاں شاید مثال کیا ہو گئی؟ حقیقی ہے، کیونکہ وہ بھی تو حقیقی رجال میں شامل ہے. ایک مرتبہ کیا ہے؟ حکمن ہوتا ہے. حکمن کے لیے مثال دے تو اکرم العلماء، علماء تو اکرام کرو، الا حمارن، حمار کی نہیں کرو، چونکہ وہ حمار علماء میں شامل نہیں ہے، حکمن کہا جا سکتا ہے. یا اکرم القوم، قوم کی عزت کرو، الا حمارن، جان القوم الا حمارن، قوم آ گئی. اب وہ یہ ہو رہا تھا قوم میں سب آ گئے ہیں، کب الا کے کر حمار نہیں آئے، وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے. من متعدد، حکمن یا حقیقتاً خارج کیا جاتا ہے ان کے ذریعے سے. کس سے؟ متعدد سے. یعنی مستعمل کیا ہوتا ہے؟ متعدد ہوتا ہے، اس میں سے یہاں خارج کیا جاتا ہے. سمجھ آئے سے؟ تو جس طرح حقیقت میں جس طرح کیا ہے؟ مستثنا اور منہ اور مستثنا ایسا ہے جیسے بدل بعض ہے، کل سے بعض کو خارج کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے سنو، اسی وجہ سے جان القوم الا زیدن وغیرہ، ما جان القوم الا زیدن بدل بعض ہوتا ہے. یہاں یا تو مستثنا ہوتا ہے یا بدل بعض کے ہو جاتا ہے. اب بحث میں پڑھیں گے. پہلا شعر فرماتے مستثنا کے لیے مستثنت اللہ مع تمام ینتصف. فرماتے مستثنت اللہ، وہ شیء یعنی وہ شیء جس کو اللہ استثناء کرتا ہے. مستثنت اللہ، وہ شیء جس کو اللہ استثناء کرے، وہ کیا ہے؟ مع تمام ینتصب، اور وہ بھی کلام تام بھی ہو. یعنی جو کلام تام ہو، مکمل کلام ہو، جس میں ما یسع سکوت علیہا ہو، وہ ایسے جملے پر ینتصب، تو پس وہ منصوب ہوگا. کون منصوب ہوگا؟ ما کے لیے خبر ہے. مستثنت اللہ، جسے اللہ استثناء کرے وہ منصوب ہوگا. اللہ جس کو بھی استثناء کرے وہ منصوب ہوگا. ما جان القوم الا زیدن میں اللہ نے کس کو استثناء کیا؟ زید کو کیا، تو پس وہی زید کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. حل ہو گیا. وبعد نفی او کنفی، اور نفی کے بعد یا شبہ نفی کے بعد انتخب، آپ کیا کرو؟ انتخاب کرو. کس کو؟ اس کے بعد نہیں، وہ تو ابھی آ رہا ہے، انتخب کا مفعول آ رہا ہے. دیکھو اللہ جس کو استثناء کرے اس کو تو نصب دے دو، لیکن وہ بھی کلام تام ہو، تام میں موجب ہو. تام میں موجب ہو تو نصب دینا ہے. جہاں بھی موجب ہو، جہاں القوم الا زیدن ہو تو نصب دینا ہے. لیکن اگر بعد نفی یا کا نفی ہو، ما جانی ہو، تو آپ منتخب کرو. بہتر یہ ہے اتباع متصلہ. اتباع متصلہ سے مراد اگر مستثناء متصل ہو تو اس میں اتباع بہتر قرار دو. متصل ایک منقطع ہوتا ہے نا صحیح. متصل ہو تو کیا کرو؟ وہاں اتباع بہتر. ما جان القوم الا زیدن، یہ زیادہ بہتر ہے متصل ہو تو. منقطع ہو کی بات نہیں، متصل ہو تو. وانصب منقطع، اب یہاں فرماتے اور آپ مستثنا وہ پورا جملہ منفی ہو تو منقطع ہو تو آپ نصب ہی بہتر ہے. حمار کو نصب دینا بہتر ہے. منقطع سائیں وہ جو شامل نہ ہو اس کو آپ نصب دے دو. وعن تمیم فیہ ابدال وقع،
اور یہاں فرماتے وہاں تمیم، اور بنو تمیم کے نزدیک بھی فیہی، اس منقطع میں بھی ابدال وقع، یہاں بھی بدل واقع ہو گیا ہے. یہاں بھی تمیم والوں نے کہا ہے کہ مستثنی منقطع میں بھی بدل واقع ہے. یہاں تک حل ہو گیا. دیکھو مستثنات اللہ، وہ مستثنا جس کو اللہ استثناء کرے، ما وہ جس کو اللہ استثناء کرے، اللہ فاعل ہے استثناء کے لیے، ما تمام و ایجاب، اور وہ تمام اور ایجاب ہو، مثبت ہو، تو اس صورت میں ینتصب بہا، پس اس اللہ کے ذریعے سے منصوب واقع ہوگا. عند المصنف، یہ کس کا نظریہ ہے؟ مصنف کا نظریہ ہے. وَبِمَا قَبْلَهَا عند الصرافی، صرافی کا نزدیک اللہ عامل نہیں ہے بلکہ جانی عامل ہے، اس سے اللہ سے پہلے جو فعل ہے وہ اس کے لیے عامل ہے. کتنے نظریے ہو گئے؟ وَبِمُقَدَّرٍ عند الزجاج، زجاج فرماتا ہے مقدر اس کا وہ کیا ہے؟ استثنائی تو وہ اس کا عامل ہے. کتنے نظریے ہو گئے؟ 3. چوتھا نظریہ ہے وہ تقریباً اس میں یعنی اس دور کے نئے علماء کا بھی نظریہ ہے. اس میں کیا ہے؟ استثنائیتو نے تو عمل کیا ہے لیکن اللہ نائب بنا ہے استثنائیتو کا، اس کا نائب بن کے اللہ نے دیا ہے. یہ چوتھا نظریہ ہوگا. نہ وہ جیسے مثال دے رہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے ملائکہ نے سجدہ کیے، سب نے سجدہ کیے. کلہم یہ بھی ملائکہ کے لیے تاکید ہے، اجمعون تاکید ثانی ہے. الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، یہاں سے خارج کیا نہیں کیا تھے. ملائکہ نے سجدہ کیے، ابلیس نے نہیں کیا. یہ مستثنی متصل ہے یا منقطع ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ متصل منقطع ہے. ابلیس ملائکہ میں شامل تھا یا نہیں تھا؟ شامل تھا یا نہیں تھا؟ یہ متصل، اگر وہ شامل تھا تو متصل ہوتا ہے، شامل نہیں تھا تو منقطع ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں کیا ہے، فرشتے نور سے بنے ہیں، شیطان آگ سے بنا ہے، لہذا یہ ملائکہ میں شامل نہیں تھا. اس وجہ سے اس کو کیا کیے ہیں؟ سجدہ تو کیے سب نے، وہ تو ہے ملائکہ نے کو تو سجدہ کیے تھے، سجدہ کرنے والوں میں وہ بھی شامل. لیکن یہاں کیا ہے؟ سجدہ سب نے کیے، ابلیس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، لیکن سجدہ نہیں، سجدہ کرتا تو دیکھ پہلے سجدہ تو کرتے رہتے تھے، لیکن سجدہ کرنے والے ملائکہ بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، سب کرتے تھے. اب یہاں یہ ہے ملائکہ نے سب نے سجدہ کیے، ابلیس نے نہیں کیا. کیونکہ وہ ہے ہی اس میں سے نہیں تھا تو کیسے کریں گے؟ اسی وجہ سے بہرحال یہ ہے، حقیقت میں تو ایسا ہے. مثال ادھر دے دیے ہیں وہ الگ چیز ہے. اب شارح نے مثال یہ دیا ہے وہ اپنی بات ہے، ہاں، لیکن در حقیقت منقطع ہے. ہاں نہیں، مثال تو ادھر متصل کے لیے دیا ہے، مصنف نے یہاں دیا مثال تو متصل کے لیے ہی دیا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے جلال الدین سیوطی ہر جگہ پر صحیح مثال لے کے آئے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. بارہ اس پہ بحث کرتے ہیں، کل دیکھ کے آ جاؤ اس کو. وَإِنْ وَقَعَ، اور اگر یہ کیا ہو، وقع بعد نفی او ما ہوا، نفی یا شبہ، نفی کے بعد کا نفی، جیسے نفی ہے نا. کیونکہ نہ ہو اور گرامر کے اندر کیا ہے، بعض اختلاف وہ بھی ہے نا. سولجر بازار میں ایک نے کہا تھا، ایک عالم دین تھے جس نے کہا تھا تمام اس میں جو نظریات ہے بات صحیح ہے، بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ مطالعہ اور اس کی ضرورت ہے نا. اور اس نے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ وہ کیسے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا بھائی مجھے معلوم ہے پوری گرامر میں ہر جگہ پر، مجھ سے پوچھو. جیسے میں نے اس کو کہا اگر آپ واقعا گرامر میں ایسا ہے تو عاشورہ کیا سیگا ہے؟ عاشورہ کیا سیگا؟ خدا حافظ ہو گیا، وہی اسی میں خاموش ہو گیا. بناؤ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ضروری نہیں ہے بعض وہ صحیح ہوا، اس میں آپ زور لگائیں ہر لحاظ سے، جو مطالعہ کرے گا جو محنت کرے گا اس کے لیے. اور گرامر ضروری ہے، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا.
تو یہاں فرماتے وَإِنْ وَقَعَ بَعْدَ نَفْيٍ، اور اگر یہ واقع ہو کس کے بعد؟ اس کے بعد تو یا کا نفی کے بعد تو وہ نہی والاستفہام، نہی اور استفہام، تو انتخب بفتح تا کو فتح کے ساتھ پڑھو، انتخب پڑھو، کیوں؟ انتخب ضمت ہو گئے تو فعل مجہول بنتا ہے نا، اس لیے جہاں فتح تو وہ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بیان کرنے کے لیے، مقصد کو مطلب کو چینج کرنے کے لیے ہے، ورنہ انتخب انتخاب کیا جائے گا فعل مجہول کا صیغہ نہیں ہے، امر کا صیغہ ہے، یہ بتانے کے لیے بفتح تا بتاتے ہیں۔ اتباع متصل کے اتباع کو آپ منتخب کرو للمستثنى منہ، مستثنى منہ کے لیے، فی اعرابہ اس کے اعراب میں، علی انہ بدل منہ بدل بعض من کل، اس بنا پر کہ چونکہ وہ بدل ہوگا وہ بھی بدل بعض من الکل ہے۔ مفہوم کے لحاظ سے ہاں اتباع متصل سے مراد ہے آپ منتخب کرو متصل کے اتباع کو، اگر وہ کلام منفی ہونا اور وہ متصل ہو، منقطع نہ ہو، متصل ہو تو وہاں بدل کو انتخاب کرو، جیسے جان القوم الا زید، ما جان القوم الا زیدن، یہاں یہ بہتر ہے۔ مستثنی متصل ہو تو بدل بعض کی بنا پر نہ ہو، جیسے مثال دے رہے لم یکن لہم شہداء الا انفسہم، لم یکن شہداء ان کے لیے کوئی گواہ نہیں ہے، الا انفسہم مگر ان کے اپنے نفس ہی گواہ ہے۔ بس یہاں شاید مثال کیا ہے صحیح؟ ہماری شاید مثال یہ ہے لم یکن لہم شہداء، شہداء نہیں ہے، گواہ نہیں ہے مگر ان کے نفس سے، متصل ہے نا صحیح، یہاں بدل بعض لینا بہتر ہے، نفس دینے سے بدل بعض لینا بہتر ہے، کیونکہ مفہوم کے لحاظ سے تو مستثنا استثناء اور بدل بعض سیم ہے نا صحیح، وہاں سے خارج کیا جاتا ہے۔ دوسری مثال دے رہے ولا یلتفت منکم، یہ لم کے لیے مثال دیا، وہ بھی نفی ہے، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، یہ لا کے لیے دیا، ولا لا نہیں کے لیے، لا یلتفت نہیں چاہیے کہ آپ سے ملتفت ہو کوئی ایک بھی، الا امرأتک مگر تمہاری عورتیں ہیں۔ اس کو قرآن میں تو دیکھو الا امرأتک ہے، ابھی آپ دیکھو قرآن میں الا امرأتک ہے، لیکن یہاں شاید مثال امرأتک کا لائے ہیں، تو آپ جا کے قرآن میں دیکھیں گے الا امرأتک، بعض ایسی بھی مثالیں آئی ہے قرآن میں، کچھ ہے یہاں وہ اس لیے لے آئے ہیں، اس میں جواز ہے، اس طرح جواز تو ہے نا، جائز تو ہے، جائز الوجہین تو ہے، لیکن جواز کے طور پر مثال اس طرح بنا کے لے کے بھی آنا پڑتا ہے، نہیں اس طرح لے کے آنا تو بہرحال وہ تو کیا ہے الا امرأتک کا ہے قرآن میں تقریباً، لیکن ادھر دیا ہے الا امرأتک کا، اس طرح بہتر قرار دیتے مثال کو اس طرح لے گئے ہیں۔ وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، بس یہاں کیا ہے کوئی بھی مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے، إِلَّا الضَّالُّونَ مگر جو گمراہ لوگ ہیں وہی، بس یہاں من کے لیے کیا ہے پورے اس کے لیے بدل بعض ہے، ضالون کیا ہے ان میں سے بعض جو ضالون ہے وہی گمراہ وہ مایوس ہوتے، باقی سب بس یہاں بھی کیا ہو گیا یہ سب بدل بعض آیا، وَيَجُوزُ النَّصْبُ اور نصب بھی جائز ہے، قال المصنف، مصنف نے یہ کہا ہے کہ نصب بھی ان میں جائز ہے، بلکہ جائز کی کیا بات ہے قرآن میں الا امرأتک ہی ہے، تو اسی لیے ناظم صحیح باتیں کرتا ہے، اس کا نظریہ اچھا ہے۔ وَهُوَ عَرَبِيٌّ جَيِّدٌ، اور فرماتے یہ جو نصب دینا کیا ہے، ایک عربی سے مراد یہ عربی ہے نہیں، یہ ایک اعراب ہے، عربی سے مراد یہاں ایک ایسا اعراب ہے جو جیدن جو خوب تر ہے، خوب ترین اعراب ہے، یہ نصب دینا بھی یہاں کیا ہے ایک بہترین تکلم، اس پر تکلم کرنا ایک جید ہے، اسی لیے تو خدا نے امرأتو کا نہیں پڑھا امرأتک کہا، یہ اعراب دینا زیادہ ایک اچھا ہے۔ قال ابن النحاس نے کہا ہے کہ کل ما جاز فیہ الاتباع جاز فیہ النصب، جہاں جہاں اتباع جائز ہے وہاں نصب بھی جائز ہے، علی الاستثناء کس بنا پر؟ استثناء کی بنا پر، ولا عکس لیکن اس کا عکس جائز، یعنی جہاں جہاں مستثنا ہو وہاں بدل نہیں لے سکتے ہیں، لیکن اس نے کہا ہے ابن النحاس نے جہاں جہاں اتباع ہو وہاں نصب بھی جائز ہے، تو اوپر والی ان مثالوں میں اتباع کر سکتے تو نصب بھی
دے سکتے ہیں. اس کا آخری دم اسی شعر کا، شعر مکمل کرنے دو. وَانْصِبْ مَنْ قَطَعَ وُجُوبًا، اور آپ نصب دے دو اس کو جو منقطع ہو، اس مستثناء کو، الذی انقطع، وہ جو منقطع ہو وجوباً واجبی طور پر، اس کو نصب دے دو. نہ ما لهم به من علم الا اتباع الظن، پس یہ مستثناء منقطع ہے. مستثناء منقطع کو مستثناء منفصل بھی کہتے ہیں. سنو، ہونا تو مصنف کو اگر وہ زیادہ اس سے وہ ہوتا تو منفصل لانا چاہیے تھا، کیونکہ متصل کے ساتھ لگتا کیا ہے، منفصل زیادہ لگتا ہے نا. منقطع کر کے تھوڑا سا منفصل بھی کہتے ہیں. مستثناء منفصل میں اس طرح آپ لے آئیں. اچھا، وعن تمیم، اور تمیم کے نزدیک فی ابدال وقع، ابدال بھی واقع ہوا اس میں. مصنف کے نزدیک نہیں ہے لیکن تمیم کے نزدیک. قال شاعرهم، اور ان کے شاعر نے بھی کہا ہے کہ مستثناء منقطع میں بدل بھی لاتے ہوئے کہا ہے کہ وبلدۃ لیس لها انیس الا الیافیر والا بشان لیس لها انیس، کوئی انیس محبت کرنے والے ایسے قریے کو میں نے دیکھا. رأیت بلدتن کہو یا لقیت کہو، آپ کی مرضی، عامل کو محذوف رکھو. ایسے بلدوں کو میں نے دیکھا جہاں کوئی انیس نہیں تھا، الا الیافیر والا العیس، مگر بچھڑے تھے، گائیں اور اونٹ کے بچھڑے تھے. اب یہاں الا الیافیر والا العیس کیا ہے؟ مستثناء منفصل ہے نا صحیح، کیونکہ انیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہذا منقطع ہونے کے باوجود وہاں نصب نہیں دیا بلکہ رفع کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے. تو تمیم والے کہتے ہیں منقطع منفصل میں بھی کبھی کبھی رفع دیا جا سکتا ہے. کافی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نہیں کافی تو